ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پورا سامان تو دور کی بات، میں نے جو شخص آج تک میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا آج تک اس دور میں جو بندہ موجود ہے، ہم میں سے کسی نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا آج تک؟ کہ میرے گھر میں 4 بیڈز ہیں، 2 بیڈز اللہ کے راستے میں، میری 2 گاڑیاں ہیں، 1 گاڑی اللہ کے راستے میں، میرے 2 سیل فونز ہیں، 1 سیل فون اللہ کے راستے میں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ پڑے ہیں، 5 لاکھ اللہ کے راستے میں، آدھا مال بھی ہم نے دیے، میری بیوی کے 2 سونے کی بالیاں ہیں، 1 اللہ کے راستے میں، 1 بیوی کے پاس۔ ہمارے اندر اتنی بھی توفیق ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو گھسا پیٹا، جو سب سے جو یوزلیس سامان ہے، کون سے کپڑے ہیں جو میں نہیں پہنتا، وہ دے دو جی، وہ یہ کلودنگ ڈرائیو میں دے دو۔ کون سی وہ چیزیں جو میرے بالکل استعمال کی نہیں رہی، کون سی وہ چیزیں بالکل خراب اور ختم ہونے والی ہے، اس کو دے دو جی۔ میرا وہ جو ٹائم میرا فری ہے وہ میں دوں گا، جو میری لائف کی پرائورٹیز ہیں میں نے اس کو تو اللہ کے دین کے لیے دینا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اصل کام وہ ہے، ہاں جو ٹائم بچ گیا وہ اللہ کے دین کے لیے میں دے دوں گا، لیکن میرا اصل کام تو پیسے کمانا نا جی، مجھے دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا تھا۔ اینڈ وی کلیم ٹو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی کی صفات چاہیے، ہمیں الفردوس الاعلیٰ چاہیے، اور کام ہمارے کیسے ہیں کہ جس سے نہ اللہ خوش نہ اس کے رسول کی فرما برداری۔ اور ابوبکر صدیق وہ شخص ہیں، ہی شائنڈ آفٹر دا ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل جو ٹیلنٹ، اصل جو ان کے جو اندر لیڈرشپ تھی، وہ تب شائن کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابوبکر صدیق صبح ان سے اجازت لے گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ناؤ یو آر فیلنگ فائن ماشاء اللہ، تو میں نے الاوالی جانا ہے، میں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ابوبکر چلے جاؤ۔ تو وہ الاوالی گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک آہو پکار ہے، اور صحابہ کچھ بے ہوش ہیں، کچھ کھڑے ہونے قابل نہیں ہیں۔ عثمان بن عفان اپنے گھر چلے گئے، علی بن ابی طالب ان کے ٹانگوں میں جان نہیں رہی، وہ گر گئے نیچے، شیر خدا گر کے نیچے۔ عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال کے لہرا رہے ہیں کہ کوئی شخص جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز پاسڈ اوے، اس کے میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے گئے تھے۔ نو ون کوڈ بلیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز پاسڈ اوے۔ ابوبکر صدیق آئے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی گھر میں گئے، عائشہ کے، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سے کپڑا اٹھایا تو چہرے پہ موت کے آثار تھے، اور ان کے چہرے کو کس کیا اور کہا بھی ابی و انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں رسول اللہ، طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، آپ زندہ بھی بہت پیارے تھے اور آپ وفات بعد بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اور پھر ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا کہ واہ سیدی واہ صاحبی واہ خلیلہ، اور پھر ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا کہ واہ رسولہ، اور میرے نبی، اے میرے دوست، اے میرے رسول۔ اور پھر وہاں سے جب نکل کے مسجد نبوی گئے تو وہاں پہ اپنی اسٹرینتھ کا اظہار کیا، جب اس امت کو اسٹرینتھ کی ضرورت تھی، جب یہ امت ٹوٹ رہی تھی اور بالکل بکھرنے والی تھی، تب ابوبکر صدیق نے اسٹرینتھ شو کی اور اپنی گرجدار آواز میں کہا علی رسلکما، علی رسلکم، اپنے پاؤں پہ بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ سارے۔ اور پھر کہا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جان لو کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز پاسڈ اوے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ الحی ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں، لا یموت، جن کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول
قد خلت من قبل رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بہت سے رسول آئے. اگر وہ وفات پا جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے پیروں پہ پھر جاؤ گے؟ اور امت کو سہارا دیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایز اف میں نے یہ آیات زندگی میں پہلی دفعہ سنی اور کہتے ہیں the truth sank in my heart and he fell on the ground. ابو بکر صدیق جو تھے نا سبحان اللہ، اللہ کی اپنی زندگی میں ان کو اپنا اگلا لیڈر بنا دیا تھا. جب بیمار تھے اور اللہ کے وسلم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی تو کہا کہ حضرت عائشہ کو کہ لوگوں کو حکم دو کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو بولو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر رجل رقیق، کہ میرے جو والد صاحب ہیں ابو بکر وہ کافی کمزور دل کے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو اتنا رونا آتا ہے کہ لوگ ان کی آواز نہیں سن پائیں گے. آپ کسی اور کو خلیفہ بنا دیں، آپ کسی اور کو یعنی امام بنا دیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور کہا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا. جب ابو بکر ہے تو کوئی نماز اور نہیں پڑھائے گا، کیونکہ ہی از دا لیڈر آف دس امہ، ہی از دا امام آف دس امہ. اور عمر بن خطاب نے کیا خوبصورت بات کی، اور جب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ ابو بکر آر لیڈر ان صلاح، وائی شوڈنٹ وی میک ہم آر لیڈر ان ورلڈلی میٹرز، ہم کیوں نہ ان کو اپنے ورلڈلی میٹرز میں اور اپنا خلیفہ بنا لیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ہمارا نماز میں لیڈر بنا لیا. اور جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ 2 سے 2.5 سال تھے جو شدید ہارڈسٹ تھے، بہت مشکلوں میں گزارا ابو بکر صدیق نے. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، دین سے پلٹ گئے اور کافر ہو گئے. مسلمہ کذاب کا فتنہ، جھوٹے انبیاء آنے شروع ہو گئے. یہاں پہ اسامہ بن زید کا لشکر تیار ہے اور حملے کے لیے جا رہا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مت جانے دیں کیونکہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں یہاں پہ. وہ ابو بکر صدیق ڈٹ گئے اور چٹان بن کھڑے ہو گئے کہ نہیں، میرے نبی کا جو حکم تھا نا، چاہے مجھے اکیلا بھی مدینہ میں رہنا پڑ جائے، چاہے مجھے درندے، مجھے جانور آ کے کھا جائیں، مجھے یہ بھیڑی آ کے کھا جائیں، میری سکن کو نوچ کے چلے جائیں، پھر بھی اسامہ بن زید کا لشکر جا کے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کا حکم تھا. ہی ہیڈ دس فرم یقین کہ جو نبی نے فرما دیا بس وہ ہو کے رہے گا، وہ کرنا ہی کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ معاملے سنبھالنے والے ہیں.